بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ نصیحت چینل کے ناظرین، آپ سے گزارش ہے کہ ایک مرتبہ درود پاک پڑھ لیں۔ جزاک اللہ۔ ایک مرتبہ روم کے بادشاہ نے لوگوں کو جمع کیا اور اتنا بڑا لشکر تیار کیا، شاید ہی اس کے بعد کسی نے اتنا بڑا لشکر جمع کیا ہو۔ اس کی تعداد 6 لاکھ تک پہنچ گئی، اور یہ اتنا بڑا اور اتنا ملا ہوا لشکر تھا کہ نگاہ اس کا احاطہ نہ کر سکتی تھی اور نہ ہی اس کا شمار ہوتا تھا۔ آلات جنگ میں بھی ہر طرح کے سامان سے لیس تھا۔ انہوں نے اتنے قلعے فتح کیے کہ ان کا شمار نہیں۔ انہوں نے لشکر کو مسلمانوں کے شہروں شام، عراق، مصر، خراسان اور دیگر شہروں کی طرف تقسیم کر دیا، اور اس میں کوئی شک نہیں تھا کہ وہ سب شہروں میں اپنی حکومت قائم کرنا چاہتے تھے۔ چنانچہ انہوں نے مسلمانوں کے شہروں کی طرف پیش قدمی کی، اور تواتر کے ساتھ مسلمانوں کے شہروں میں یہ خبریں آنے لگیں۔ مسلمان ممالک ان خبروں سے مضطرب ہو گئے اور بادشاہ الپ ارسلان کے پاس جمع ہو گئے۔ الپ ارسلان عادل بادشاہ کے نام سے مشہور تھا۔ اس نے اصفہان شہر کے لوگوں کو جمع کیا اور جتنا ہو سکا تیاری کی، اور انہیں لے کر نکلا، حتیٰ کہ مسلمانوں کے اول دستے دوسرے مسلمانوں کے ساتھ جمع ہونے لگے۔ لوگوں نے ایک جگہ الپ ارسلان سے کہا، کل یہاں اور گروہ بھی آ جائیں گے، تو مسلمانوں نے جمعہ کی رات وہاں پڑاؤ کیا۔ رومیوں کی تعداد اللہ کے علاوہ کوئی شمار نہیں کر سکتا تھا، جبکہ مسلمانوں کی تعداد بہت کم تھی، اور جو تھے وہ بھی ان کے اتنے بڑے گروہ دیکھ کر خوف زدہ تھے۔ جب جمعہ کی صبح ہوئی اور مسلمانوں نے ادھر ادھر دیکھا، تو دشمنوں کی اتنی بڑی تعداد دیکھ کر مسلمان خوف زدہ ہو گئے۔ الپ ارسلان نے حکم دیا کہ مسلمانوں کی تعداد شمار کرو۔ جب شمار کیا گیا تو 12,000 تھی، اور یہ تعداد دشمنوں کے مقابل ایسی تھی جیسے کالے بیل پر کوئی چھوٹا سا سفید دھبا ہو۔ الپ ارسلان نے لشکر میں سے اہل رائے، تدبیر کرنے والے اور مسلمانوں پر شفقت کرنے والوں کو جمع کیا اور درست رائے کے لیے ان سے مشورہ کیا، تو سب دشمنوں سے لڑنے کے مشورے پر متفق ہو گئے اور مسلمانوں کو حوصلہ دیا، نصیحتیں کیں اور دشمنوں سے ڈرنے پر حوصلہ دیا۔ اور الپ ارسلان سے کہا، ہم اللہ کا نام لے کر دشمنوں پر حملہ کرتے ہیں۔ الپ ارسلان نے کہا، اے گروہ مسلمین، رک جاؤ، آج جمعہ کا دن ہے اور مسلمان ممبروں پر خطبے دے رہے ہوں گے، اور مشرق و مغرب میں ہمارے لیے دعائیں ہو رہی ہوں گی، لہٰذا جب سورج ڈھل جائے اور ہم یہ جان لیں کہ مسلمان جمعہ کی نماز پڑھ چکے ہیں اور اللہ سے دین اسلام کی فتح مانگ رہے ہیں، تو اس وقت ہم دشمنوں پر حملہ کریں گے۔ اسی دوران الپ ارسلان روم کے بادشاہ کا خیمہ معلوم کر چکا تھا کہ اس کی نشانی کیا ہے، اس کا گھوڑا کون سا ہے۔ پھر اس نے اپنے ساتھیوں سے کہا، تم میں سے ہر شخص وہی کرے جو میں کروں، اور میرے پیچھے ہی رہنا، اور اسی طرف تیر اور تلوار چلانا جس طرف میں تیر اور تلوار چلاؤں۔ پھر ان سب نے شخص واحد کی طرح روم کے بادشاہ کے خیمے پر حملہ کر دیا، اور جو آگے آیا اسے ہلاک کر دیا، حتیٰ کہ روم کے بادشاہ کو گرفتار کر لیا، اور رومیوں کی زبان میں اعلان کرنے لگے کہ بادشاہ قتل ہو گیا، بادشاہ قتل ہو گیا۔ رومیوں نے جب سنا کہ بادشاہ قتل ہو گیا تو ان میں بھگدڑ مچ گئی اور سارا لشکر بکھر گیا، اور مسلمانوں نے غنیمت کے طور پر مال و اسباب اکٹھا کر لیا۔ قیدی بادشاہ کو گردن میں رسی ڈال کر الپ ارسلان کے سامنے لایا گیا، تو الپ ارسلان نے روم کے بادشاہ سے پوچھا، اگر تو مجھے قیدی بنا لیتا تو میرے ساتھ کیا کرتا؟ روم کے بادشاہ نے جواب دیا، میں تجھے قتل کروا دیتا۔ الپ ارسلان نے کہا، میری نظر میں تیری ایسی کوئی حیثیت نہیں کہ میں تجھے قتل کرواؤں۔ غلاموں سے کہا، اسے لے جاؤ، اور جو اس کی قیمت سب سے زیادہ دے اسے بیچ دو۔ غلام بادشاہ کی گردن میں رسی ڈال کر لے گئے اور آواز لگانے لگے،
روم کے بادشاہ کو کون خریدے گا؟ پھر مسلمانوں کے خیموں اور گھروں کے اطراف میں چکر لگاتے ہوئے درہموں اور سکوں کے بدلے اسے خریدنے کی صدائیں لگاتے رہے۔ کسی نے بھی اسے نہ خریدا۔ بالآخر انہوں نے اسے ایک شخص کو کتے کے بدلے بیچ دیا اور اس سے کتا لے لیا، اور ان دونوں کو الپ ارسلان کے پاس لے آئے اور کہا، ہم نے سارے لشکر کا چکر لگایا مگر کسی نے بھی اسے نہیں خریدا سوائے اس شخص کے جس نے اسے کتے کے بدلے خریدا ہے۔ الپ ارسلان نے کہا، تو نے انصاف کیا ہے، یہ کتا اس سے بہتر ہے۔ پھر الپ ارسلان نے اسے چھوڑنے کا حکم دیا تو وہ قسطنطنیہ چلا گیا۔ اہل روم نے اسے اپنے سے الگ کر دیا اور اس کی آنکھوں میں آگ کی سلائیاں پھیر دی۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اے اللہ، مسلمانوں کے لشکروں کی مدد فرما اور کفار و مشرکین کو ہلاک فرما۔ اے سب سے زیادہ رحم فرمانے والے، اپنی رحمت کے صدقے مسلمانوں کو غلبہ اور فتح عطا فرما، اور درود و سلام ہو ہمارے سردار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور آپ کی آل و اصحاب پر، اور تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا رب ہے۔ دوستو، اپنے رشتہ داروں کا اور گرد و نواح کے سب لوگوں کا خیال رکھیے۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک اور شیئر کر دیں۔ کمنٹس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں، اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل نصیحت کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں۔ جزاک اللہ۔